سلطنت عثمانیہ نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے اور بازنطینی سلطنت کو ختم کرنے کے لیے کئی بار اس شہر کا محاصرہ کیا، لیکن یہ محاصرے صلیبیوں کے حملے، تخت کے لیے خانہ جنگی، بغاوت اور امیر تیمور کے حملوں کی وجہ سے ناکام رہے۔ تاہم 15ویں صدی عیسوی کے درمیان میں عثمانیوں نے بغاوتوں کو ختم کرتے ہوئے انہوں نے سلطنت کو مضبوط کیا اور اب عثمانی قسطنطنیہ پر ایک فیصلہ کن حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ 1444 عیسوی میں سلطان مراد ثانی نے وارنا کی جنگ میں یورپ کی صلیبی افواج کو شکست دی تھی۔ اس جنگ میں پولینڈ اور ہنگری کا بادشاہ مارا گیا تھا، لیکن عثمانیوں کو اب بھی البانیہ کے حاکم سکندر بیگ اور ٹرانسلوانیا کے جان ہونیاڈے سے مزاحمت کا سامنا تھا۔ جان ہونیاڈے نے یورپی بادشاہوں اور پوپ کو مدد کے لیے خط بھیجے تاکہ عثمانیوں کے خلاف ایک نئی صلیبی جنگ کا آغاز کیا جا سکے، لیکن کوئی بھی اس جنگ کے لیے تیار نہ ہوا، جس پر ہونیاڈے نے صرف عثمانی علاقوں میں چھاپے مارنے پر ہی اکتفا کیا۔ ادھر سکندر بیگ پہلے بھی عثمانی علاقوں پر حملے کر چکا تھا، سو اب سلطان مراد نے اسے سبق سکھانے کے لیے 3 لشکر روانہ کیے، لیکن بدقسمتی سے ان تینوں لشکروں کو سکندر بیگ نے شکست دی۔ اس دوران سلطان سلطنت میں ایک چھوٹی سی بغاوت کو ختم کرنے میں مصروف تھے۔ بغاوت کو کچلنے کے بعد سلطان مراد 1446 عیسوی میں موریا پر حملے کے لیے روانہ ہوئے۔ سلطان نے اس مہم کے دوران موریا کے حاکم اور مستقبل کے بازنطینی بادشاہ کانسٹنٹائن کو مجبور کیا کہ وہ سلطان کو خراج ادا کرے، اور اب سلطان نے سکندر بیگ کے خلاف پیش قدمی کرتے ہوئے 1448 عیسوی میں سویٹ گریڈ کی جنگ میں سلطان نے سکندر بیگ کو شکست دی۔ سکندر بیگ اس جنگ میں زندہ بچ گیا۔ اس دوران جان ہونیاڈے ایک اور صلیبی جنگ کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اس نے 30,000 کی فوج جمع کی۔ اسے امید تھی کہ عثمانیوں کے خلاف اس جنگ میں سربیا بھی اس کے ساتھ ہے، لیکن سربیا نے ہونیاڈے کو صاف صاف انکار کر دیا کہ وہ عثمانیوں کے خلاف اس جنگ میں شرکت نہیں کرے گا، جس پر ہونیاڈے سربیا پر حملہ کرتے ہوئے البانیہ کے سکندر بیگ کی فوج سے ملنا چاہتا تھا تاکہ وہ مل کر سلطنت عثمانیہ پر حملہ کر سکے۔ سلطان مراد یہ سب جانتے تھے، سو اس سے پہلے کہ ہونیاڈے سکندر بیگ سے مل جاتا، سلطان مراد اپنی فوج کے ساتھ نکل پڑے۔ اکتوبر میں ہونیاڈے کوسوو کے میدان میں سکندر بیگ کا انتظار کر رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان کے جاسوسوں نے ہونیاڈے کا خط سکندر تک پہنچنے ہی نہ دیا۔ خیر جو بھی ہو، 17 اکتوبر 1448 عیسوی کو سلطان مراد 50,000 کے لشکر کے ساتھ کوسوو کے اس میدان میں پہنچے، جہاں انہوں نے کوسوو کی پہلی جنگ میں لازار کو شکست دی تھی۔ جنگ کے پہلے دن ہونیاڈے کا ہراول دستہ، جس میں ہنگری، ولاچیا اور پولینڈ کے سپاہی شامل تھے، عثمانی لشکر کے ابتدائی دستوں پر حملہ آور ہوئے۔ اس حملے میں انہیں فتح تو حاصل ہوئی، لیکن جلد ہی عثمانی دستوں نے انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ ہونیاڈے نے رات کے وقت چند گھڑ سواروں کو عثمانیوں کے بائیں جانب دستوں پر حملے کے لیے بھیجا، لیکن عثمانی گھڑ سواروں نے انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ دوسرے دن سلطان مراد نے اپنی تمام گھڑ سوار افواج کو کئی میل دور بھیج دیا۔ ہونیاڈے کو لگا کہ عثمانی گھڑ سوار بھاگ رہے ہیں، سو وہ اپنے تمام لشکر کے ساتھ بچے کچے ینیچری دستوں کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس کے اس حملے سے عثمانی تیر انداز تو مارے گئے، لیکن ینیچری دستہ سلطان کی حفاظت میں ڈٹ گیا۔ اس دوران وہ گھڑ سوار جو بظاہر بھاگ گئے تھے، برق رفتاری کے ساتھ میدان میں داخل ہوئے، اور عثمانی گھڑ سواروں نے ہونیاڈے کی فوج کو 3 اطراف سے گھیر لیا۔ ہونیاڈے سمجھ گیا کہ یہ سلطان مراد کی ایک چال تھی، سو ہونیاڈے مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوا۔ کوسوو کا میدان صلیبی سپاہیوں کی لاشوں سے بھرا پڑا تھا، جبکہ سلطان مراد کے صرف 5,000 سپاہی شہید ہوئے تھے۔ کوسوو کی فتح کے بعد سلطان نے سکندر بیگ کے خلاف ایک لشکر روانہ کیا، لیکن انہیں زیادہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ جب سلطان مراد ثانی وفات پا گئے تو ان کا بیٹا محمد، جنہیں ہم محمد فاتح کے نام سے بھی جانتے ہیں، 1451 عیسوی میں تخت نشین ہوئے۔ اب سے عثمانی سلطان کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ وہ قسطنطنیہ کو فتح کر کے رہیں گے۔ قسطنطنیہ کوئی عام یا چھوٹا شہر نہیں تھا،
اس شہر کی آبادی 50,000 سے 1,00,000 تک تھی، جبکہ بے شمار جگہ ایسی تھی جہاں پر شہری کاشتکاری کیا کرتے تھے۔ اس شہر کا بادشاہ کانسٹنٹائن 11 تھا، جو عثمانی سلطان کو خراج دیا کرتا تھا۔ سلطان محمد فاتح ایک ذہین سلطان تھے۔ انہوں نے جنیوا، وینس اور ہنگری سے ایک معاہدہ کیا کہ وہ عثمانی سلطنت پر حملہ نہیں کریں گے۔ سلطان محمد فاتح یہ اس لیے چاہتے تھے کہ اب قسطنطنیہ کی فتح میں کوئی بھی حائل نہ ہو سکے، لیکن اسی لمحے امیر کرمانیہ نے بغاوت کر دی اور اناطولیہ کی طرف بڑھنے لگا، لیکن سلطان محمد فاتح نے برق رفتاری کے ساتھ اسے رستے میں ہی جا لیا اور بغاوت کو ختم کر دیا۔ ادھر کانسٹنٹائن نے سلطان محمد فاتح کو مزید خراج دینے سے انکار کر دیا اور اس نے سلطان محمد کو دھمکی دی کہ وہ اورحان کو عثمانیوں کا نیا سلطان بنا دے گا۔ دراصل اورحان سلطان محمد فاتح کا کزن تھا، جس نے سلطان مراد کے خلاف بغاوت کی تھی اور وہ جان بچا کر قسطنطنیہ چلا گیا تھا۔ اب کانسٹنٹائن اسے سلطان محمد فاتح کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا۔ سلطان محمد نے کانسٹنٹائن کے اس رویے پر معاہدہ توڑ دیا اور قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ سلطان محمد فاتح نے اپریل 1452 عیسوی کو آبنائے باسفورس کے کنارے ایک قلعہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ یہ قلعہ تعمیر کرنا اس لیے بھی ضروری تھا تاکہ قسطنطنیہ کی ناکہ بندی کی جا سکے۔ اگست کے اختتام تک عثمانی اس قلعے کو تعمیر کر چکے تھے۔ کانسٹنٹائن کو اب احساس ہوا کہ اس نے کیا حماقت کی ہے۔ اس نے مختلف یورپی بادشاہوں کو مدد کے لیے خطوط لکھے، لیکن سوائے وینس کے قسطنطنیہ کی مدد کے لیے کوئی نہ آیا۔ وینس سے گیوانی جسٹینیانی 1000 سپاہیوں کے ہمراہ قسطنطنیہ پہنچا۔ سلطنت عثمانیہ کے پاس 1,00,000 کی مضبوط طاقتور فوج، 69 توپیں اور 126 بحری جنگی جہاز تھے، جو کہ سلطان محمد فاتح کی کمان میں تھے، جبکہ سلطان محمد فاتح کے مد مقابل بازنطینیوں کے پاس 7,000 فوج تھی، جس میں سے 500 وہ سپاہی تھے جو کہ شہزادہ اورحان کے ساتھ ادرنا سے قسطنطنیہ آئے تھے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس 15 توپیں اور 26 بحری جنگی جہاز تھے۔ اگرچہ عثمانیوں کے مقابلے اطالوی جنگی جہاز زیادہ مضبوط تھے، لیکن ان میں لگی توپیں زیادہ تر پرانی تھیں۔ ان سب کے علاوہ عثمانیوں کے پاس ایک ایسی توپ بھی تھی جس نے قسطنطنیہ کی فتح میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ قسطنطنیہ کی فوج کی کمان جسٹینیانی کے ہاتھ میں تھی، جبکہ بادشاہ خود ذاتی محافظوں کے ساتھ اپنے محل میں تھا۔ بازنطینی جنگ کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے دریا کی جانب ایک مضبوط لوہے کے سنگل سے راستہ روک دیا تاکہ عثمانی جہاز یہاں سے حملہ نہ کر سکیں۔ 1 اپریل 1453 عیسوی کو سلطان محمد فاتح اپنی فوج کے ساتھ قسطنطنیہ کی دیوار کے سامنے پہنچے اور خیمہ زن ہوئے۔ 5 اپریل کو سلطان نے محاصرے کا حکم دیا۔ سلطان محمد فاتح نے جو توپ تیار کرائی تھی اسے میدان جنگ میں لایا گیا، جس نے قسطنطنیہ کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ لیکن اس توپ کے ساتھ ایک مسئلہ تھا، وہ یہ کہ چونکہ یہ بھاری بھرکم وزنی توپ تھی، اس لیے اسے دوبارہ حملے کے لیے تیار ہونے میں 3 گھنٹے لگتے تھے، اور اس دوران بازنطینی ٹوٹی ہوئی دیوار کی مرمت کر دیتے تھے۔ 7ویں دن سلطان نے پیدل فوج کو دیواروں پر چڑھنے کا حکم دیا، لیکن سلطان کا یہ حملہ ناکام رہا۔ اس دوران عثمانیوں کی سب سے بڑی توپ خراب ہو گئی اور باقی توپیں اس قابل نہیں تھیں کہ دیوار کو توڑ سکیں۔ اسی لیے 9 اور 8 اپریل کو بازنطینی فوج نے قلعے سے نکل کر عثمانیوں سے جنگ لڑی، لیکن اس جنگ کا کوئی خاص نتیجہ نہ نکلا۔ لیکن اب سلطان محمد فاتح کے لیے ایک خوشی کی خبر تھی، وہ یہ کہ عثمانی انجینئرز نے سلطان کی بنوائی ہوئی توپ کو ٹھیک کر لیا تھا اور دیوار پر حملے پھر سے شروع کر دیے تھے، اور اس توپ سے قسطنطنیہ کی فتح تک بمباری ہوتی رہی۔ سلطان نے 17 اپریل کو رات کے وقت حملہ کرنا چاہا، لیکن بازنطینیوں نے سلطان کے اس حملے کو ناکام کر دیا۔ دوسری طرف سلطان کی بحری فوج اب تک زنجیر کو توڑنے میں ناکام رہی۔ 20 اپریل کو وینس کے کچھ جنگی جہاز قسطنطنیہ کی مدد کے لیے آئے اور عثمانی ان جنگی جہازوں کو روکنے میں ناکام رہے۔
لیکن سلطان محمد فاتح ہار ماننے والے بالکل بھی نہ تھے۔ سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ جہازوں کو خشکی کے رستے زنجیر کے اس پار لے جائیں۔ چنانچہ عثمانی فوج بڑی محنت کے بعد کشتیوں کو خشکی کے رستے دریا کے اس پار لے جانے میں کامیاب ہوئے۔ سلطان محمد فاتح نے یہ چال اتنی خاموشی سے چلی کہ اہل شہر کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی۔ سو جیسے ہی سلطان کی فوج دریا میں داخل ہوئی تو چند ہی لمحوں میں وہاں کھڑے بازنطینی جہاز غرق کر دیے گئے۔ اس پر کانسٹنٹائن نے مغرب کی دیوار سے چند دستے شمال کی دیوار کی طرف روانہ کیے، لیکن اس غلطی کی وجہ سے مغربی دیوار پر عثمانیوں کے لیے حملہ آسان ہو گیا۔ 6 مئی کو عثمانیوں کی بڑی توپ نے روماناس دروازے پر حملہ کیا اور رات کے وقت عثمانی فوج کے چند دستے شہر میں داخل ہوئے، لیکن جسٹنیانی نے ان کا مقابلہ کیا اور انہیں شہر سے نکال دیا۔ 11 مئی کو عثمانیوں نے شہر کے ایک اور دروازے کو توڑ دیا۔ عثمانیوں نے شہر میں داخل ہونا چاہا، لیکن یہاں خود بادشاہ اپنے دستے کے ساتھ موجود تھا۔ اس نے عثمانی فوج کو شہر میں داخل ہونے سے روک دیا۔ عثمانیوں کی شدید بمباری سے رومانوس دروازہ ٹوٹ گیا۔ سلطان نے 3000 ینیچری سپاہیوں کو شہر میں داخل ہونے کے لیے روانہ کیا۔ بازنطینی فوج نے یہاں پر عثمانیوں سے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن ینیچری دستہ قلعے کے ایک برج پر عثمانی پرچم لہرا چکا تھا۔ اس حملے میں جسٹنیانی شدید زخمی ہوا اور اسے میدان جنگ سے دور لے جایا گیا۔ جسٹنیانی کا جانا تھا کہ بازنطینی فوج کے حوصلے پست ہو گئے۔ عثمانی فوج رومانوس دروازے سے شہر میں داخل ہو چکی تھی۔ عثمانیوں کے شہر میں داخل ہوتے ساتھ ہی بازنطینی فوج باغ کھڑی ہوئی۔ تاریخی حوالوں کے مطابق خود بادشاہ اپنے ذاتی محافظوں کے ساتھ رومانوس دروازے پر عثمانی فوج سے لڑتے ہوئے مارا گیا تھا۔ قسطنطنیہ جو کہ 1000 سالوں سے ناقابل فتح تھا، اب سلطان محمد فاتح اسے فتح کر چکے تھے اور یوں 1000 سالہ بازنطینی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔